دوستو یہ میرے جو پروگرام ہے یہ آپ کو صرف بتانا ہے کہ 14 اگست 1947 کو جو ابھی آپ انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور یہ پاکستان کا تصور کیسے پیدا ہوا اور پھر کیسے جدوجہد کی گئی اور پھر کس طرح یہ پاکستان کا اعظم اور مسلمانوں کی کوششوں سے مرز وجود میں آیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے اس معاشرے کے کیا حالات تھے یہ جاننا بڑی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ اس وقت لوگ آپس میں کس طرح رہتے تھے اور وہ معاشرہ کیسے تھا اور پھر ایک دم یہ ایسا انقلاب برپا کیوں ہوا کہ جس نے ایک دم سے اتنی بڑی ریاست برے صغیر پاک و ہند کی جس کا نام انڈیا یا ہندوستان تھا اس کو یکلخت جو ہے وہ دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا کہ اس معاشرے کی خصوصیات کیا تھیں اور وہ معاشرے میں لوگ جس میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ اچھا، اس میں ہندو، سکھ اور مسلمان یہ تین میجر جو ہے وہ مذاہب کے لوگ تھے، تین مختلف عقائد کے لوگ تھے، مختلف میجورٹی کے لوگ تھے۔ اس معاشرے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ خوشحالی بے حسابی تھی، لوگ آسودہ حال تھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی اقدار کے اوپر تعلق واسطہ رکھتے تھے، معاشرہ پرسکون تھا، معاشرے کے اندر کوئی اضطرابیت کی حالت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شرم و حیا اس ثقافت یا اس معاشرے کا ایک حصہ تھا۔ شرم و حیا یعنی گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر جو ہے، گاؤں کے اندر کسی کا کسی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ ننگے سر یعنی وہ معاشرہ اتنا باادب تھا کہ ننگے سر پھرنا چاہے عورت ہو یا مرد ہو اس کو بدتمیزی سمجھی جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلمان ہو کر وہاں پہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک طعنہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بعض سوائے نمک کے گاؤں کے اندر سب کچھ موجود ہوتا تھا، تمام اجناس، تمام جو ہے وہ فصلیں، تمام سبزیاں، تمام پھل، تمام گوشت، ہر طرح کی چیز اس معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر موجود ہوتی تھی۔ نمک چونکہ کان سے آن ہوتا تھا اس لیے نمک جو ہے وہ باہر سے منگواتے تھے۔ اسی طرح مہمانوں کے لیے باہر سے یعنی پڑوسیوں سے دودھ، انڈے اور اس طرح کی چیزیں دینا فخر سمجھا جاتا تھا۔ یعنی آپ کے گھر مہمان آ گئے ہیں تو ان کے لیے دودھ اور انڈے پڑوسیوں کے گھر سے آتے تھے، اور اسی طرح اگر مہمان آ جاتا تھا تو اس کی پورے گاؤں میں یا پورے علاقے میں لوگ دعوت کرتے تھے کہ یہ اس کا نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے۔ یہ اس معاشرے کا ایک حصہ تھا، یعنی سب کی عزت، سب کے دکھ، سب کے درد سانجھے سمجھے جاتے تھے۔ گاؤں کی عورت کی عزت بیٹی کی طرح کی جاتی تھی اور گاؤں کی بیٹی سب کی عزت سمجھی جاتی تھی۔ گاؤں کے اندر، علاقے کے اندر ہر قسم کے سکلڈ لوگ تھے، جس میں موچی تھے، لوہار تھے، نائی تھے، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے اور سارے مل کے اپنا اپنا کام کرتے تھے۔ جو زمیندار طبقہ تھا وہ سالانہ کاشت کرتا تھا اور سالانہ جتنا جس کی ضرورت ہوتی تھی اس کو اتنے اخراجات کے مطابق اناج مہیا کر دیتا تھا، کوئی کسی کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے اندر اور علاقے کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اگر آپ کی گائے یا بھینس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے تو جب تک وہ دوبارہ دودھ نہیں دے گی آپ کے پڑوسیوں سے آپ دودھ اور لسی مفت لیں گے، آپ مکھن مفت لیں گے۔ یہ معاشرتی اقدار تھی۔ گاؤں کے بچے سب کے بچے سمجھے جاتے تھے، غم و خوشی میں سب کے سب برابر شریک ہوتے۔ ایک بندہ مرتا تو پورے کا پورا گاؤں یا علاقہ کے اندر یہ کوہرام مچ ہوتا تھا کہ یہاں ہماری فوتگی ہو گئی ہے، اب ادھر خوشی نہیں ہوگی، لوگ اپنی شادیاں کینسل کر دیتے تھے۔ اسی طرح اگر خوشی ہو جاتی تھی تو سارے کے سارے لوگ مل کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اب اس معاشرے کے عورت کی عزت اور اس معاشرے کی اعلیٰ اخلاقیات کا یہ مقام تھا کہ اگر کسی دو قبائل میں، کسی دو برادری میں، کسی دو شخص میں، کسی جگہ پہ
ایک لڑائی ہو گئی ہے، لوگ کلہاڑیاں تلواریں اس طرح کی چیزیں لے کے آ گئے، ہاتھوں پائی شروع ہو گئی ہے. اس جگہ میں جو عورت سب سے بزرگ ہوتی تھی یا کوئی بھی عورت دوپٹہ لے کے آ کے اس لڑائی کے درمیان کھڑی ہو جاتی تھی اور آ کے کہتی تھی کہ میں تمہاری خالہ ہوں، میں تمہاری پھوپھی ہوں، خبردار جو تم نے ہاتھ اٹھایا وہ لڑائی بند کر دو. اور شرم و حیا کا وہ تقاضا تھا، وہ اخلاق کے اعلیٰ اخلاق تھا کہ لوگ جو ہے وہ لڑائی بند کر دیتے اس کے شرم و حیا کی وجہ سے. اس طرح یہ تمام قومیں پاکستان انڈیا بننے سے پہلے آپس میں رہ رہی تھی. اب کیا ہوا کہ اب آگے ایک جس کو ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ آل انڈیا کانگریس بنی، اس کے بعد مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ آگے اس طرح تاریخ چینج ہوتی گئی اور ملک اور جو ہے وہ خطہ جو ہے وہ 2-3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا گیا.